يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول. سما ہے میں 7th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں. میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. سنے رداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی ہر ایک رداد میں جو مرکز رداد ہوتے ہیں یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن. ہمیں منزل پر پہنچا کر یہ کتنا ارشاد ہوتے ہیں, ہمیں منزل پر پہنچا کر یہ کتنا ارشاد ہوتے ہیں. جناب صدر, آج میری تقریر کا موضوع ہے استاد کا مقام. صدر علی وقار, آج جب مجھے یہ موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑی تھی کہ شاید میں اس موضوع کے ساتھ انصاف نہ کر پاؤں, کیونکہ طالبہ اور استاد کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں. اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ استاد وہ ہے جو بنجر زمین کو کھلیانہ بنا دے, استاد وہ ہے جو پتھر کو استاد وہ ہے جو کسان بھی ہے, ہمارے وطن بھی ہے, اور عرض کے استاد واجب الاحترام بھی ہے. جناب صدر, امام غزالی نے بھی استاد کے بارے میں یہی فرمایا کہ میرے حقیقی باپ نے تو مجھے آسمان سے زمین پر لا دیا, کہ میرے حقیقی باپ نے تو مجھے آسمان سے زمین پر لا دیا, لیکن میری روحانی باپ جس نے مجھے زمین سے آسمان پر پہنچایا, جس نے مجھے زمین سے آسمان پر پہنچایا. جناب صدر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہا, یعنی استاد, اور اس رشتے کو ضرب اعلیٰ مثال دیا. جناب صدر, میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح پھول کو چمن کی ضرورت ہوتی ہے, چاند کو دھمک کی ضرورت ہوتی ہے, اور سورج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے, اس طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. جناب صدر, خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں, خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں, استاد ہماری اچھی تربیت سے ہمیں نکھار دیتے ہیں. جناب صدر, اب آخر میں اپنی طرف سے اپنی تمام شاگردوں کی طرف سے استاد کو سلام پیش کرنا چاہوں گی. اے میرے استاد, تو ہے ذیشان, تیری عظمت تیری رفعت کو سلام. اے میرے استاد, تو ہے ذیشان, تیری عظمت تیری رفعت کو سلام. علم و حکومت کا علم بردار ہے تو, قافلہ حق کا سالار ہے تو, قافلہ حق کا سالار ہے تو. زمانے میں ضمانت کی ہر گھڑی پر سر پکار ہے تو, تیری عظمت تیری رفعت کو سلام ہے, تیری عظمت تیری رفعت کو